عمران بھائی جب باہر آئیں گے جب عمران بھائی سے آپ کی بات ہوئی ہے نہیں، میں نے عرض کیا یہ تو روایت ہم ڈالنے والے بھائی، ہم نے ایجنسیوں کے تشدد ہم نے سب سے پہلے برداشت کیے ہوئے ہیں. یہ ٹانکے اس وقت بھی موجود ہیں. یہ میرا شولڈر جو لیفٹ والا رائٹ لیفٹ یہ اس وقت بھی ڈسلوکیٹڈ ہے. یہ پسلی میری ابھی بھی اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کان کا پردہ اس وقت بھی ڈیمیجڈ ہے. یہ تو روایت ہم ڈالنے والے ہیں، ٹولو شو سے گھبرانے والے نہیں. آپ کی مہربانی. اقرار بھائی کال کی جب آپ کی بات ہوئی ہے، جی میں نے فون کیا تھا. جب آپ نے فون کیا تب آپ کے کیا جذبات تھے؟ میرے جذبات یہی تھے جس طرح ایک چھوٹے بھائی کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسی بڑے پن کا مظاہرہ کیا جو ایک بڑے بھائی کا ہوتا ہے. اللہ ان کو زندگی دے. عوام کو کے ذریعے گرفتار کیا جا رہا ہے عوام کو. پی ٹی آئی کی طرف ہے جی یہ تو وقت آتا رہتا ہے نا. آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی کارروائیاں ہوتی تھی بظاہر ان کا جھکاؤ میں لگتا تھا نون لیگ کی طرف ہے، اور اب یہ وقت پلٹا ہے اور پلٹ کے الٹیمیٹلی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ سارے آپ جتنے بھی اس وقت دوست موجود ہیں یاد رکھیے گا، صحافیوں کو الٹیمیٹلی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا پڑے گی اور خود ہی لڑنا ہوتی ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہمیں تصور کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ساری پالیٹکس چھوڑ کر صرف اس صحافی کے حق میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، آج بھی دیکھ لیں ایسی صورتحال نہیں ہے. صحافی کو اپنی لڑائی اپنی سوچ کی لڑائی، اپنے افکار کی لڑائی، اپنے خیالات کی لڑائی خود ہی لڑنی ہے. یہ وہ سوچ کے اگر وہ یہ تصور کرے کہ میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، فلاں پارٹی اپنی پالیٹکس چھوڑ کے میرے ساتھ آن کھڑی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اپنی قوت بازو پہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے. یار بھائی آئی جی پنجاب کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، آئی جی جیل خانہ جات کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تو اس طرح محافظوں کے اوپر عوام کا کیسے یقین رہے گا جو پکڑتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ہم پتہ چلوائیں گے، اگر نہیں پتا تو ہم ان کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا عمران ریاض اپنے فیملی کے ساتھ ہوں گے. اور جب تک نہیں ہوں گے ہم صحافی جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں، جتنا دمادم مست قلندر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اللہ نے چاہا ہم ان کو اس نہج پر لے کے آئیں گے کھینچ کے جہاں وہ بتائیں گے عمران ریاض کا ہے. پین کی سپرداری نہیں دیتے، ایک پین کی یا ایک بائک کی، تو اتنے بڑے جرنلسٹ کی سپرداری کسی کو تیسری قوت کو کیسے؟ اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی بے وقوفانہ بات. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک عام آدمی ہو چاہے وہ عمران ریاض خان کی جب آپ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. بہت لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان پورا جانتا ہے ان کو، پاکستان کے باہر لوگ ان کو جانتے ہیں. تو یہ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑوا سکتے. ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروڈیوس کرنا اور کل عدالت پہ پیش کرنا. بھائی آپ کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. آپ سینئر میڈیا جی سینئر صحافیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سینئر صحافی کا پیغام ہے تھوڑی سی شرم کریں، اور میرا خیال ہے کہ کم سے کم اتنا ظرف ضرور بڑا کریں کہ عمران ریاض کی گمشدگی کی مذمت کریں. اتنا ضرور کہیں کہ یار بہت بڑا مجرم ہے، کورٹ میں پیش کرو اور کورٹ سے سزا دلواؤ اس کو. لمبی لسٹ ہے، یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ نہیں، جب جو آواز بلند ہو رہی ہے، جس مسئلے کی نشاندہی کر رہی ہے، جب تک اس مسئلے کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو 75 سالوں سے ہم اسی کلیے پہ عمل پیرا ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جگرگوں حالت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس فارمولے کو تبدیل کرنا پڑے گا. جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان آوازوں کو آپ کو ویلکم کرنا پڑے گا، ان آوازوں کو آپ کو سننا پڑے گا، ان آوازوں کو آپ کو ویلیو کرنا پڑے گا. ان آوازوں میں موجود شکوے شکایات، ان آوازوں میں موجود مسائل کو دیکھ کر ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ان آوازوں کو دبانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بڑھتے جائیں گے. اچھا، اگر سینئر صحافی کی بات کی جائے تو ابھی تک آپ موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں، اور آپ نکلے ہیں فرسٹ ٹائم باقی صحافی کدھر ہیں؟ میں خود تو خیر وہ اس لیگ کا جو مڈل کا آپ کے سینئر اور ہمارے سینئر مڈل مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ، مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ جس زمانے میں اس طرف کے صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا اور ہم بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کر پاتے تھے. یہ سوچیے آپ کام جو کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، کیا وہ صحافت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، کیا وہ صحافت کے پیرامیٹر سے پورا اترتا ہے یا نہیں. میرے نزدیک اگر عمران خان اگر اس پیرامیٹر کو پورا نہیں اترتا ہم میں سے کوئی بہت سارے نہیں، بالکل نہیں، بہت سارے اختلافات موجود ہیں. یہی تو ہم یہاں بتانے کے لیے آئے ہیں آپ سب چھوٹے بھائیوں کو کہ اختلاف موجود رہتے ہوئے بھی آپ کسی کے آئینی حق کا دفاع کر سکتے ہیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے یعنی جو سینئر صحافی ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ جو ان کی گفتگو ہے انہوں نے اشتعال پھیلایا
انہوں نے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, وہ ایک ہی پارٹی کو بھائی آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے, لیکن یہ تو اس کا بنیادی حق ہے نا کہ اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, تو اس بنیادی حق کے لیے اس وقت یہاں جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتی تو آپ احتجاج کرتے جہاں جس گلی میں جس سڑک پہ مجھے خبر ملے گی کہ احتجاج ہو رہا ہے, میں عمران ریاض خان کی آواز بنتا رہوں گا. آپ کو کسی نے اٹھا لیا تو پھر آپ میری آواز بنیے گا. عمران ریاض صاحب کے جو نظریات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے یا جو ان کی اوپینین ہے, جو ان کی رائے ہے, اس کی مخالفت کا ایک سمبل ہوں. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بہت کھل کے ان پہ تنقید کی, اور ان کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آگے سے اس تنقید کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں. کبھی کوئی لڑائی جھگڑے والی کیفیت نہیں ہوئی الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہ ایک طرح سے لرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس طرح سے جینا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب اپنی جو بات کرتے تھے, جو کہتے تھے, ان کا رائٹ تھا وہ بات کہنا, اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران ریاض خان اور ہم سب میں سے ہر ایک کے اس بات کہنے کے حق کا دفاع کریں. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی اوپینین, اپنا نقطہ نظر, اپنی بات, اپنی رائے اس کا اظہار کریں. بدقسمتی کی بات یہ ہے, جو مجھے سب سے بڑی شرمندگی ہے, اور میں آپ سب کے سامنے, سب جونیئرز کے سامنے بالخصوص اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے صحافی نام نہاد, جنہیں ہم آزادی اظہار رائے کا چیمپئن سمجھتے رہے بدقسمتی سے آج تک, ان میں سے اب تک پچھلے 72 گھنٹے گزر جانے کے باوجود عمران ریاض خان کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری, انہیں پابند سلاسل کیے جانے, بلکہ میں کہوں گا کہ جبری طور پر انہیں گمشدہ کیے جانے کی مذمت کر سکتا. میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہم میں سے وہ نام نہاد صحافی جو آج تک باقی صحافیوں کے اٹھائے جانے پر باقی جی اور لمبی فہرست ہے سر, اگر ایک ہوتا تو میں ضرور نام لیتا, مجھے کوئی آر نہیں ہے, لمبی فہرست ہے. آپ کہیں گے میں بالکل اس پہ تسلی سے آپ کے ساتھ انٹرویو میں, مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے, اور آپ سب جانتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے, بلکہ سارے کے سارے دوسری جانب کھڑے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک جو مین سٹریم صحافی ہے اس کی جانب سے انفارچونیٹلی مذمت نہیں کی گئی عمران ریاض. اور یہ میں بتا دوں, یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ محفوظ ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے بچے اگر گھر میں اس وقت تڑپ رہے ہیں, انہیں یاد کر رہے ہیں, ان کی فیملی اس وقت تکلیف میں سے گزر رہی ہے, ہر گھنٹے میں کوئی بری خبر سننے کو مل رہی ہے بدقسمتی سے, اور اللہ کرے ایسی ہر خبر جھوٹ ہو, اور میری اب تک جو خبر ہے اس کے مطابق الحمدللہ تمام خبریں غلط ہیں جو تشویشناک ہیں ان کے حوالے سے. لیکن اللہ نہ کرے کہ آپ کے خاندانوں کو, اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو, اللہ نہ کرے آپ کے بہن بھائیوں کو, آپ کے والدین کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے جس تکلیف میں سے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی یا ان کے بہن بھائی گزر رہے ہیں. سو آج عمران ریاض خان صاحب کا نمبر ہے, آپ نے ماضی میں بھی دیکھا, آئندہ بھی یاد رکھیے کہ آنے والے وقت میں آپ کا نمبر ہوگا اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کے لیے نہیں بولیں گے. لاکھ اختلاف کریں, میں پھر کہوں گا میں ان سے اختلاف کی علامت کے طور پر یہاں پر موجود ہوں. آپ ان کی بات سے 1000% اختلاف کیجئے, لیکن پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اگر اسے اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حق دیا جائے, اسے قانونی طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق دیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس بنیاد پر, آئین کی کس کتاب کے تحت, قانون کی کس کتاب کے تحت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کے باہر جانے کا تمسخر یا مذاق اڑا سکتے ہیں. ایک آدمی کا یہ بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ سفری آزادی اختیار کرے, سفری طور پر وہ آزاد ہو, وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے. تو عمران ریاض خان صاحب کو جو قوتیں روکنا تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ تمام تر قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ ارشد شریف پاکستان میں رہے, وہ ارشد شریف کی قاتل ہیں. اور اب وہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں, اگر کوئی گزند پہنچتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو, اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اگر ان کا کوئی بال بھیکا ہوتا ہے, تو وہ تمام تر قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پاکستان میں رکھنا چاہتی ہیں, بار بار روکنا چاہتی ہیں. تو یہ بات ہم سب پر واضح ہو جائے. میں پھر کہوں گا اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھیے, ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا سیکھیے, لیکن خدا کے واسطے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا جاتا ہے, ایک شخص کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا, کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی اس کی گرفتاری کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر آپ مذمت بھی نہیں کرتے. میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی اس طرح اٹھائے جانے کی مذمت کرتا ہوں, اور دوسرے نمبر پر ان نام نہاد صحافیوں کی خاموشی کی مذمت کرتا ہوں کہ جو اس ظلم پر خاموش ہیں اب تک.